السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیا حال چال ہے؟ ناشتہ ہو گیا؟ بڑا مزے کا ناشتہ کیا، پراٹھا کھایا، چائے پی. چائے پراٹھا فیوریٹ ناشتہ، لیکن لاہور میں اس بار نا چندہ کا جو ہے پراٹھا ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا، کیونکہ شائشہ کے پاس شمی ہے. شمی ایسا پراٹھا بناتی ہے ہوا مزیدار والا، تو شائستہ بھی بہت اچھا بناتی ہے. لیکن آج تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، پھر میں نے کہا بھی دوبارہ بنا کے دو، پھر دوبارہ بنا کے دیا تو بہت مزہ آیا. اور چائے تو شائستہ کے ہاتھ کی چائے کی بات ہی، اور میں تو کہتی ہوں شائستہ کا ڈھابا بنا لیا جائے، کیونکہ میں چائے پیتی ہی نہیں ہوں، بالکل نہیں پیتی چائے، مجھے پسند نہیں ہے. لیکن یہ شائشہ کی جو چائے ہے نا، اس کی بات ہی اور ہے. اچھا جی، تو میں پہنچ گئی، خیر سے آ گئی ہوں. رات کو میں نے آپ کے کامنٹس پڑھے. پتہ ہے دراصل مجھے بھول جاتے ہیں، کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں. ایک بات جو یاد آئی وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں نے کہا کہ آپ چندہ، چھوٹی چندہ اور بڑی چندہ کے ساتھ شاید بہت برا سلوک کرتے ہیں. آپ ان کو ایسے بول رہی تھیں کہ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں بولتے اپنے گھر میں جو آپ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح بات نہیں کیا کرتے. تو شاید ان کو پتہ نہیں ہے، وہ لوگ مجھے ابھی شاید انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، ابھی سے ان کو پہلے سے نہیں پتہ کہ چھوٹی چندہ اور بڑی چندہ، خاص طور پہ بڑی چندہ جو ہے وہ اس کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے. اور وہ میری بالکل بیٹی کی طرح ہے، بالکل زارا کی طرح ہے میرے لیے. اس کے بچے اور وہ اور اس کا میاں سنی، وہ بھی میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور میں بہت پیار کرتی ہوں اسے. اور بڑی چھوٹی چندہ جو ہے وہ بھی ویسے ہی ہے. اور میری جو ڈانٹ ہوتی ہے نا، اس میں مذاق ہوتا ہے اور پیار ہوتا ہے، یہ ان کو پتہ ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اماں آئیں گی تو ہمیں پکڑیں گی اور صفائیاں ہوں گی اور ہمیں ڈانٹیں پڑیں گی. تو اس لیے آپ لوگوں کو جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بلا وجہ جج نہیں کیا کرتے اور ایسے نہیں بول دیتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ پیچھے جائیں، میری پیچھے ویڈیوز دیکھیں اور دیکھیں کہ چندہ اور چھوٹی چندہ کے ساتھ میں نے بیٹھ کے باتیں کی ہوئی ہیں، وہ میرے لیے کتنی اہم ہے. اور بس اس سے زیادہ کیا کہوں کہ آپ کو جب پتہ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی بولنے کا فائدہ، پتہ تو ہے نہیں آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ سب لوگوں نے یہی کہا کہ مجھے اتنا لمبا کام نہیں پکڑنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا، واقعی نہیں پکڑنا چاہیے، بہت لمبا کام ہو گیا ہے. اور میں لاہور میں جتنی فریش رہتی ہوں اور خوش رہتی ہوں، وہ ظاہر ہے اپنے گھر کی بات اور ہوتی ہے. لیکن بات یہ کہ اب کام نہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کام کرنا ضروری ہے. لیکن اب میری ہیلتھ کے لیے گھر میں رہنا بھی ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے. کیونکہ آپ کو گھر کی انوائرمنٹ، اپنا بیڈ، اپنا کمرہ، اپنے چندہ چھوٹی چندہ بڑی چندہ، اپنے صاحب، اپنے بچے، اپنا لاؤنج، اپنا ٹی وی، اپنا گھر کا کھانا، ایون اپنے گھر کی دیواریں، ان سے بھی پیار ہوتا ہے. چینی بہت ڈال دی شمی. اچھا خیر. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ ہاں کام تھوڑا سا اب مجھے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ مجھے چھوٹا کام کروں گی، تاکہ اتنا لمبی دیر میں کراچی میں نہ رہوں. یہ تو میں بیبی باجی میں پھنس گئی، آپ کو بتایا تھا کہ بیبی باجی میں مجھے لگا تھا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بہت زیادہ ٹف ہے. اور اب جیسے جیسے کہانی آ رہی ہے اس میں میرا کام زیادہ ہوتا جا رہا ہے. شمی بس میں نے پی لی چائے جی، تو میٹھی زیادہ تھی، تھوڑی سی کم چینی ڈالا کر. ہاں تو دو بار بنائیے. 2 بار بنائیے جی، تھوڑی سی کم ڈالا کر. ایک ساتھ دو کٹھے مکس کر کے پھر گرم. ہاں وہی شاید. ہاں. تو کیا کہہ رہی تھی تو بلکڑ دماغ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی. اچھا یہ کہہ رہی تھی کہ جو کام کی بات کر رہی تھی کہ اب جو بیبی باجی میں میرا رول آنے والا ہے، اس کے بعد اس میں مطلب ہر سین میں ہوں آلموسٹ، اور کام بڑھتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ختم ہو ہی جائے گا. لیکن میرے لیے ٹف ہے نا یہاں رہنا، اس لیے آپ لوگوں کو میرا احساس ہے، میرے صاحب کا احساس ہے، میرا احساس ہے، میرے بچوں کا احساس ہے، میرے گھر کا، میرے کمفرٹ کا احساس ہے. اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں باتھ روم ہو رہی ہے. شمی دروازہ بند کر لے، باتھ روم کا آواز آ رہی ہے بہت. میں کیا باتھ روم کا دروازہ بند کر. تو اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ.
نیکسٹ ٹائم اب میں ذرا آرام فرماؤں گی اور پھر ایک وقت میں ایک ہی پروجیکٹ کروں گی. تو باقی کسی سب نے یہ بھی کہا ہے کہ بیبی باجی میں میرا رول پسند نہیں آ رہا اور آپ میری نگیٹیوٹی دیکھ کے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. ارے یہ تو ڈرامہ ہے، جھوٹ موٹ ہے. آپ لوگوں کے منورنجن کے لیے، آپ لوگوں کے انجوائمنٹ کے لیے ہم ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ آپ لوگ ہنسیں اور خوش ہوں اور آپ کی زندگی میں ایک ہلچل مچی رہے کہ وہی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اصل زندگی میں ایسی تھوڑی ہو گئی. یہ تو کام ہوتا ہے نا بھائی. اور جب آپ کا کام کو لوگ سمجھیں کہ یہ عورت بڑی خراب ہے، بڑی بری ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کامیاب ہیں اپنی ایکٹنگ میں. تو یہ تو بے اپریسیشن ہے. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں آنے سے پہلے جب بازار گئی تھی تب بھی لوگوں نے بہت مجھے پکڑ پکڑ کے کہا. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. آج میں بات کرنا چاہ رہی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں. آپ لوگوں میں سے کس کس کا کیا خیال ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. اور لیکن اس کے اندر بہت سارے احتیاط اور بہت سارے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جیسے کہ سسر، ساس، نندیں، بہو، دیور، جیٹھانی، جیٹھ، یہ وہ سب کو سب لوگوں کا کام ہے، صرف ایک کا نہیں ہے. ایک اچھے گھر میں، ایک اچھی فیملی میں اگر ایک بھی نکل آئے نا ایسا چڑیل ٹائپ، پھپھو ٹائپ، تو پھر تو کام مشکل ہے. لیکن اگر کوئی سبھی پازیٹیو ہوں اور اچھے ہوں تو پھر زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن یہ بڑا مشکل بات ہے کہ سبھی بہتر ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر انسان ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے. پھر میں سوچ رہی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ساسوں کے بارے میں ہی بات کی جاتی ہے اور ساسیں ہی بری ہوتی ہیں. مطلب سسر کیوں نہیں، سسر کے بارے میں کیوں نہیں ہوتا کہ سسر کے فلانے کی ساس یوں ہے، ساس یوں ہے. ساس کے بارے میں میمز بھی بنی ہوئی ہیں، ساس کے بارے میں لطیفے بھی ہوتے ہیں، ساسوں کے بارے میں باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن سسر کے بارے میں اتنا کچھ نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ سسر شاید کام میں اپنے ریٹائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور ساسیں جو ہے وہ ریٹائر ہو کے ایسی بن جاتی ہیں کہ ہاں ہم ہی ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کے بارے میں آپ بھی بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ساس 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 ہوتی ہے، سسر 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 نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تو بہت اچھی چیز ہے، ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اس سے آپ کا گھر جو ہے نا وہ کھلا رہتا ہے اور بہت آرام رہتا ہے. آپ کو کہیں جانا ہے میاں بیوی کو، اگر بچوں کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، چھوٹے بچوں کو، یا آپ نے ویسے بھی گھر سے جانا ہے، تو آپ کو پورے گھر کو لاک نہیں کرنا پڑے گا. ادھر تالا ادھر تالا، اوکے جاؤ، ادھر تالا ادھر تالا، یہ تالا وہ تالا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. بس ایسے کر کے نکل جائے گا، ایسے کر کے آ جائیں گے. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے دونوں طرف سے. اور میرے خیال میں پہلے ہم ساسوں کی بات کریں یا بہوؤں کی. ساسوں کی بات تو میں پہلے بھی بڑی دفعہ کر چکی ہوں کہ ساسوں کو دل بڑا کرنا چاہیے. اور لڑکی باہر سے آتی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھئی لڑکی آ رہی ہے، اس کے بارے میں اس کو ہم کیسے ڈیل کریں. لیکن بہوؤں کو بھی سوچنا چاہیے. بہویں جو ہیں ان کو بھی، ساسوں کو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نہ کریں کہ اپنے لڑکوں کو سدھارنے چل پڑے بیوی کے سامنے اور اپنے لڑکوں کو یہ کہیں کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، ویسے کرنا ہے، تم نے بیوی کو ایسے ڈیل کرنا ہے، تم اب یوں کرو، تم اب وہ کرو. یہ جو لیکچر بازی ہے نا، یہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ لڑکوں کو خود سیکھنے دیں، ان کو خود سیکھنے دیں، ان کو خود دیکھنے دیں. آخر پاگل تو نہیں ہے نا، عقل تو ہے ان کے اندر. کیا پاگل تو نہیں ہو جائیں گے لڑکی دیکھ کے کہ وہ بالکل ہی آنکھوں پہ پٹی بن جائے گی اور اندھے ہو جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. لڑکے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ سوچتے سمجھتے ہیں. اگر مائیں پریشرائز کریں گی نا کہ دیکھو تم اس کو ذرا دبا کے رکھو، دیکھو تم اس کو اتنا خرچہ نہ دینا، دیکھو تم اس کی ہر بات پوری نہ کرنا، ہر لاڈ سننا نا، اب روز کھانا کیوں کھانے جا رہے ہو، کیا ضرورت پڑی، گھر میں پکا ہوا پھر کیوں جا رہے ہو. اس قسم کی باتوں سے ہی کام خراب ہوتا ہے. ان دونوں کو نئی نئی شادی ہوتی ہے، اسپیس دینی چاہیے ان کو. اپنے ساتھ وہ بھی تو آخر ایک دوسرے کو ملے ہیں نا اتنے دنوں کے بعد. مطلب نئی شادی ہوئی ہے، ایک دو انجان بچے ہیں، وہ ایک ساتھ رہنے لگے ہیں. بے شک منگنی ہوئی ہوئی ہے، بے شک وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو ہیں وہ رہ تو پہلی دفعہ رہے نا ساتھ میں، اور پھر گھر میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ. تو ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا، ان کو خود سمجھنا ہے. تو ان کے لیے اپنے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ ہے جب صبح اٹھ کے باتھ روم میں لڑکے جو عام طور پہ باتھ روم میں اٹھتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، پھر اندر سے وہ برش کرتے ہیں. میرے تو گھر میں یہ کھاؤں 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 تھو 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 ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور سب موسٹلی سب آدمی ایسے ہی کرتے ہیں.
تو اس وقت لڑکی کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کس قسم کی آواز ہے. میں تو بڑی رومانس میں آئی تھی کہ اف اللہ یہ کیا ہوا. یہ ریالٹی ہوتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے باتھ روم میں برش ہوتا ہے نا، آخ تھو 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 ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے. عام طور پہ سگریٹ پینے والے لڑکے جو ہے نا ان کی یہ ہوتی ہے حالات. تو میرا جو ایک بڑا والا بیٹا ہے بکاس جو ہے وہ اوپر زارا بھی گئی تھی، تو صبح اٹھ کے زارا نے کہا بھیا آپ کو کیا ہوا تھا، بھیا آنکھیں بند، بھیا آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، آپ الٹیاں کر رہے تھے، آپ اوپر سے کھانس رہے تھے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا تھا مجھے. کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا بھیا آپ کی بہت کھانسی کی آواز آ رہی تھی، نہیں اوپر سے نیچے تک آ رہی تھی. تو اس نے کہا نہیں وہ تو میں برش کر رہا تھا، وہ جو ڈیپ تھروٹ برش کرتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹے وہ برش ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ، کھانس کھانس کے برش کرتے ہیں اچھی طرح سے ادھر ادھر سے، تو وہ گلے میں کھانسی کی آواز آتی ہے. ہاں یہ میں تو بڑی عجیب سی بات ہے، شاید میرے خیال میں اسد نہیں کرتے، شاید اسد سگریٹ بھی نہیں پیتے نا، اس لیے شاید اسد کی نہیں ایسی آوازیں آتی. تو وہ پھر اس سے بڑا دل ٹوٹتا ہے کیونکہ عام طور پہ ایسی ہی آوازیں آتی ہیں، اور پھر کافی ٹائم لگاتے ہیں باتھ روم میں. میں تو کہتی ہوں ویسے باتھ روم بھی دو ہونے چاہیے، سچی لڑکی اور لڑکے کا. بھئی ایک وقت پہ اگر دونوں کو جانا پڑ جائے تو کیا بنے، دروازے کا کٹاؤ. میرے میاں تو بھئی بہت ٹائم لگاتے تھے شروع سے. تو میں تو صبر کی پتلی جو ہے نا چپ کر کے بیٹھ رہی تھی کہ کبھی تو نکلیں گے اور کبھی تو میری باری آئے گی. لیکن اب نہیں ہوتا صبر، اب تو میں بھاگ کے ساتھ پہلے باتھ روم میں چلی جاتی ہوں. بڑا مشکل ہے جب میں اٹھ جاتی ہوں نا، بس پھر میں کہتی ہوں جلدی سے اب میں منہ دھو لوں، جلدی سے برش کر کے جلدی سے بیٹھ جاؤں، فٹافٹ نہا لوں. تو اتنا انتظار نہیں ہوتا. تو تب تو دل تو وہی ٹوٹتا ہے، پہلا تو دل وہی ٹوٹتا ہے جب باتھ روم میں دیر لگتی ہے اور آدمی جو ہے وہ کھانستے ہیں. تو پھر اس کے بعد بہت سی عادات ایسی ہوتی ہیں. میرے ہسبینڈ تھے وہ آتے تھے باہر، تو وہ نا ان کی عادت تھی تولیہ ایسے ایسے کر کے نا بیڈ پہ ایسے رکھ دیتے تھے. تو مجھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ کرینے کے انسان ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، بہت ماشاءاللہ بہت ہی ان کو عقل تمیز ہے، لیکن ایک عادت ہے نا ایسے کر کے ایسے رکھ دیا ٹاول. تو میں اٹھا کے، میری عادت ہے ٹاول کو پھیلانے کی اور پنکھا چلانے کی یا باہر دھوپ میں رکھنے کی. اچھا بہت سارے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، کئی لڑکے ٹاول الماری میں بھی رکھ دیتے ہیں. یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں. کپڑے جو ہیں وہ اٹھا کے کیسے رکھنے ہیں، جوتے جو ہیں وہ کیسے رکھنے ہیں. تو لڑکیاں جو ہیں ان کے جو ہے نا خوابوں کا جو ہے محل وہ ڈھڑم ڈھڑم کر کے آخر گرنے لگتا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ ہیں یہ کس طرح کر رہا ہے، یہ کیا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے. سیم لڑکوں کا بھی ہوتا ہے، لڑکے بھی کہتے ہیں لڑکی ہے یہ کیا کر رہی ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ریالٹی ان آپس میں ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کو دیکھنی ہوتی ہے. وہ ملتے ہیں تو اب اس کے اندر سسرال والے اپنا لچ تل دیں. اب ساس جو ہے وہ کہے جی یہ نیچے نہیں آئی ہے، یا یہ کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی ہے، یا یہ ابھی تک سو رہی ہے. اور بہو جو ہے وہ نکلے اور وہ کہے کہ ہاں ہاں مجھے تو فلاں دیورانی نے ایسے دیکھا تھا، مجھے تو جٹھانی جو ہے وہ یوں کر کے بات سنا کے چلے گئی. یہ چیزیں خراب کرتی ہیں. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں تو اس سے بہتر مزہ نہیں ہے جوائنٹ فیملی. مجھے یاد ہے جب زارا چھوٹی تھی تو میرے گھر میں میرے سسرال والے بہت رہتے ہیں. میرا اپنے سسرال والوں سے بہت پیار ہے، مجھے تو ان کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. میری نندوں سے میری اتنی دوستی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. میری نندوں سے میری ایسی دوستی تھی، ہر قسم کی ہم لوگ گپیں باتیں، شاپنگ، فلمیں، گھر میں چوریاں چکارنیاں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں، بازار جانا ہے بتانا ہے امی کو ہم تو وہاں جا رہے ہیں. امی کہتی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہمارے زمانے میں فلم دیکھنا ایک مطلب بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ہائی فلم دیکھنے جا رہی ہیں، ہائی فلم. تو ہم امی کو بتا کے نا اپنی ساس کو کہ امی جی ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو پلیز آپ نا ذرا گھر میں سنبھال لیجیے گا. ملتان میں اس زمانے میں میں بھی چادر بھی لیتی تھی، جب میں نے کام بھی نہیں کرتی تھی، نقاب لیتی تھی، چادر لیتی تھی، کیونکہ وہاں کا ماحول گاؤں کا ایسا ہے کہ وہاں آپ ایسے نہیں گھوم سکتے. اور وہاں پہ گاڑی بھی نہیں میں چلاتی تھی، وہاں اور طرح کی زندگی تھی. لیکن میں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ یہ میرے سسرال کا ماحول ہے، مجھے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے. تو مجھے آج بڑا مزے کا قصہ بھی یاد آ گیا، ساتھ ہی آپ کو سنا دوں کہ ہم لوگ گئے شاپنگ پہ. وہاں سے اچھا میں تھی ننی کوثر، ہم لوگ مطلب میری نندے اور ساتھ ان کی بھی ایک دو فرینڈس. تو ہم لوگ شاپنگ پہ گئے تو وہاں پر نا ساتھ ہی ہم نے دیکھا پنجابی فلم لگی ہوئی ہے. مجھے پنجابی فلموں کا بڑا ہی شوق تھا. میں نے اپنے میاں سے کہا تھا دو شرطیں، شادی کی دو شرطیں، ایک پنجابی فلم اور ایک شاہی مرغ چھولے وہ کھلانے ہیں. تو وہ تو میرے لیے بڑی، پنجابی فلم تو بڑی چیز تھی کہ ہائے پنجابی فلم دیکھنی ہے. تو میں نے کہا ہائے فلم دیکھتے ہیں، انجمن کی فلم لگی ہوئی ہے. تو سب نے کہا ہائے امی گھر میں سب کہیں گے آئیں کیوں نہیں. میں نے کہا امی کو بتاتے ہیں. امی کو کال کیا، امی کو میں نے کہا امی جی فلم دیکھنے جانا ہے تو آپ نے نا سنبھال لینا پیچھے سے. تو کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. میں کہا امی 3 تو 6 جانا ہے، 3 تو 6، اچھا 600 تک بس ٹھیک ہے،
600 تو उत्ते जड़ा है ना वो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये अम्मी ने कहा, मतलब था कि 6 से ऊपर ना होना, वरना मैं बिल्कुल नहीं बचा सकती तुम लोग। हमने कहा ठीक है ठीक है, और हम लोग खुशी खुशी अम्मी को बता के मूवी पे चले गए। तो ये छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत की है। तो अगर एक दूसरे के ऐसे करके खंजर निकाले हो, दांत निकले हो, तो फिर तो नहीं हो सकता ना भाई। फिर अम्मी जो है, मेरी सास बहुत प्यारी थी, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी थी। उनको ना थोड़ा सा अल्जाइमर्स का मसला था, भूल जाती थी। मेरे घर आती थी, आके रात को सोती थी और मुझे सुबह उठ के कहती थी, हाय हाय अस्मा, भला रात ही बाथरूम ए सज्जे पासे सी ते हुण खब्बे पासे किवें हो गया है? मतलब पहले राइट पे था, अब लेफ्ट पे कैसे हो गया? मैं कहती अम्मी जी नहीं, राइट पे ही था। नहीं नहीं ले, मैं आप गई हाँ राती बाथरूम, वो तो इस पासे थी, तो इस पासे किवें आ गया? इतनी वो क्यूट बातें करती थी। फिर क्या करती थी, मज़े की बात, क्योंकि मुल्तान में हमारा आबाई घर तो मुल्तान में है ना, जहाँ मेरे अब देवर देवरानी रहते हैं, तो उसमें अम्मी रहती थी। हाँ, उनको अपने घर से बड़ी मोहब्बत थी। मेरा घर, मेरी चीज़, मेरे कपड़े, मेरी पेटियाँ, मेरे बिस्तर, मेरा ये मेरा वो, हर वक्त वो अपना, उनको अपनी चीज़ों का, हर औरत को होता है, उनको भी था, मेरा किचन। तो वो जो है ना, वो क्या करती थी कि वो आती थी ना मेरे घर, तो मेरा माशाल्लाह बड़ा घर है, ऊपर जाती थी सुबह जब हम सो रहे होते थे ना, ऊपर चढ़ी, उधर गई, इधर गई, उधर कोने में देखा, उधर कोने में आके आगे मुझे कहती, अस्मा भला मैनू ए दस, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਅम्मी? ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਚਾਹੀਦਾ है? ਜੇ नहीं चाहिए तो मैंने दस दे, मैं ले जाऊँ। इस तरह करती करती ना चीज़ें इकट्ठी करती रहती। उनको शौक था अपने घर का। तो और मैं उनके पास जब जाती थी, मैं किसी चीज़ को देखती थी ना, कहती ले जा, तू ले जा मेरा पुत्र। अम्मी की पेटी होती थी, उसके अंदर चीज़ें होती थी, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी अम्मी ने रखी हुई। तो ये हमारा रिश्ता बहुत प्यार का था, बहुत ही प्यार वाला, एहसास वाला। मेरे जब अहमद पैदा हुआ है, ज़ारा के वक़्त नहीं, अहमद पैदा हुआ है, तो अम्मी मेरी नहीं पहुंची थी, लेट आई थी। तो मेरी सास ने मुझे संभाला था। मुझे प्यार करती थी, मुझे बाथरूम लेके जाती थी, नहलाती थी, मुझे यखनी बना के देती थी, मेरा ख्याल करती थी। और वही मोहब्बत मेरे लिए उनकी, मैं उनको करती थी, मुझे उनसे बहुत प्यार था। क्योंकि ये प्यार जो है ना, ये गिव एंड टेक होता है। और प्यार करने में कोई पैसे तो लगते नहीं भाई, कर लो, पॉजिटिव होने में क्या मसला है? क्यों आपने चुड़ैल बन के एक दूसरे को ऐसे से देखना है? वाई, क्यों, क्या ज़रूरत है? सुख सुकून से रहें, मोहब्बत से रहें तो कितना अच्छा है। इस यही हिसाब देवरानी जेठानी का होता है। देवरानी, मेरी जो देवरानियाँ हैं, जो छोटी देवरानी है, वो मेरी मुल्तान में रहती है, वो मेरी दूर की कज़न है। मैंने ही उनकी शादी की हुई है। वो मेरे लिए ऐसे जैसे ज़ारा है, बल्कि कई दफ़ा ज़ारा से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो मेरे साथ रही हुई है। क्योंकि वो छोटी सी थी, उसकी अम्मी अब्बू ने कहा कि वो पढ़ रही थी, तो उसके अम्मी अब्बू ने कहा कि आप इसको अपने पास वहीं पे दाखिल कर लें और ये अपने पास, मेरे पास रहे। तो वो छोटी सी मेरे पास आ गई थी। अहमद को भी संभाला हुआ है उसने, ज़ारा को भी संभाला हुआ है, इस तरह संभाला हुआ है कि घर में होती थी वो बाजी 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 करते थे। गोगी बाजी उसका नाम है। तो गोगी जो है वो मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा। और जब मेरे देवर के रिश्ते की बात हुई तो मुझे ख्याल आया, हाय अल्लाह, गोगी से क्यों ना करा दूँ। हालांकि गोगी घर में आते थे, सब गोगी को जानते थे, प्यार करते थे सारे। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि हाय इससे अच्छी लड़की हो नहीं सकती, क्योंकि वो जो घर भी संभाले, अम्मी को भी संभाले। मुझे पता था उनको किस किस्म की लड़की चाहिए, उनका क्या माहौल है, उनको कैसी लड़की चाहिए। लिहाजा मैंने कहा यार इससे बेहतर तो लड़की कोई नहीं है। तो मैंने अपनी सास से बात की, वो तो उसको जानती थी, वो भी खुश हो गई। रहा जावेद की बात, मेरा देवर बहुत ही प्यारा बच्चा है, अब बड़ा हो गया वैसे, बच्चा कहते हुए मुझे भी वैसे खौफ आता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही प्यारा आदमी है। हाँ आदमी है भाई, उसको मैं बच्चा कहूँगी तो मैं तो फिर बिल्कुल ही माई बुड्ढी बन जाऊँगी, मेरे से तो खैर छोटा ही है बहुत। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा लड़का कोई नहीं है इस लड़की के लिए, क्योंकि वो माशाल्लाह काम करने वाला। मेरे अहमद का मिजाज बिल्कुल अपने चाचू पे है, जावेद पे है, और खामोश, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना, अपने काम में ध्यान। और माशाल्लाह बहुत पढ़ाई में अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, वेरी इंटेलिजेंट। मैंने सोचा इससे बेहतर लड़का नहीं हो सकता गोगी के लिए। और फिर गोगी जो है वो मेरे फैमिली में आ जाएगी, हम एक हो जाएंगे। तो मैंने अपनी सास को कहा, देवर को कहा, ज़ाहिर उनको कोई इतराज़ नहीं था। फिर मैंने गोगी की शादी की, गोगी की शादी की, और मैं लड़की वाली बन गई, और वो लोग, मेरी नंद जो है, जो नन्नी है, वो बन गई लड़के वाली।
تو ہم نے ایسی شادی کی ایسی مزیدار کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور وہ گوگی میرے گھر میں آ گئی ہمیشہ کے لیے، مطلب میرے گھر میں نہیں، میری فیملی میں آ گئی. میری کزن جو تھی وہ میری دیورانی بن گئی. تو اس سے تو میری ایسی محبت ہے کہ میرے گھر میں کوئی چیز بھی کوئی بھی فنکشن کوئی بھی اس کے بغیر ہوتا نہیں. آپ کو پتہ ہے جب ابھی جب زارا خیر سے جب نور جہاں ہونے والی تھی، زارا کی کمپلیکیشنز ہو گئی تھی بہت زیادہ. تو شہزارہ نے کیا کہا، گوگی باجی آئے میرے پاس، گوگی باجی آئے میرے پاس. گوگی میرے خیال میں 1 سے 1.5 مہینہ بچوں کے ساتھ اس کے پاس رہی کراچی میں. اور گوگی سے وہ تسلی ہوتی تھی جو کسی سے نہیں ہو سکتی زارا کو. میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ دیکھیے کہ کس حد تک محبت ہوگی. کہ جب گوگی چھوٹی تھی، جب گوگی کی شادی ہوئی ہے، تو گوگی نے ولیمے والے دن بیٹھی بھی تھی، یہ قصہ بڑا مزے کا ہے. تو دلہن بن کے بیٹھی تھی، تو احمد جو ہے اس کو باتھ روم جانا تھا، چھوٹا سا تھا احمد بہت. احمد نے کہا جی مجھے تو گوگی باجی ہی لے کے جائیں گی باتھ روم، مجھے تو گوگی باجی ہی لے کے جائیں گی. تو گوگی بیچاری لہنگا اٹھا کے ٹکا پہنا ہوا ایسے ایسے کرتی ہوئی احمد کو گود میں اٹھا کے لے کے گئی تھی. تو یہ جو محبت ہے وہ تو میری دیورانی. باقی جو میری دیورانی ہے ان سے بھی میرا سلام دعا اچھی ہے، لڑائی جھگڑا کسی سے بھی نہیں ہے. لیکن جو میری یہ چھوٹی دیورانی، یہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے نا، اس سے تو بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز پہ مجھے گوگی کی یاد آتی ہے. مجھے تکلیف ہو تو گوگی کی یاد آتی ہے، مجھے خوشی ہو تو گوگی کی یاد آتی ہے. تو یہ رشتے، ایسے رشتے بنانے چاہیے، ایسی محبتیں بنانی چاہیے. لیکن وہی بات کہ یہ باتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. اب یہ سسرال کو بھی چاہیے اور بہوؤں کو بھی چاہیے، دونوں طرف سے دل کو بڑا کریں. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے بھائی، یہ تو زیادہ لمبی ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو یوٹیوب والے جواب دے دیں کہ اتنی لمبی باتیں نہیں ہمیں کرنی. آگے میرے صاحب کہتے ہیں آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتی ہیں. میں نے کہا وہ اتنی بھی کہتے ہیں لوگ کہ چھوٹی ہے. تو باقی ہم سسرال کی باتیں کل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کچھ ہو تو ضرور بتائیے گا. جو مجھے یاد رہے گی ان کے جواب ضرور دوں گی. اور پلیز پلیز بغیر کسی کو جانے ججمنٹ مت پاس کیا کریں. آپ کسی کو نہیں جانتے، آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا. اور نیگیٹیوٹی سے پرہیز کریں، اپنے دل کو کشادہ کریں، چھوڑیں. سب نے چلے جانا ہے، کیا فائدہ برائیوں کا. اچھی چیزیں نکالا کریں. آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، جس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے گھر میں تصویریں بہت زیادہ ہیں، آپ کے گھر میں مجسمے زیادہ ہیں، آپ کے گھر میں فلاں زیادہ ہے. تو وہ باتیں دیکھیں، میں جو چیز مجھے پسند ہے میں نے رکھی ہے. آپ کو نہیں پسند آپ نہ دیکھیں. لیکن آپ کو اپنے گھر میں آپ نے جو رکھا ہے، میں آپ کو اللہ کی قسم نہیں کہوں گی کہ نہ کریں. میں نے کبھی کسی کے گھر میں دخل نہیں دیا کہ یوں نہ کرو وہ نہ کرو. میں شائستہ کے گھر میں رہتی ہوں، آج تک میں نے نہیں کہا شائستہ یہ والی چیزیں آپ نہ رکھ، یہ والی اٹھا کے وہاں کر دے، یہ کیوں کیا ہوا ہے، نیور ایور. تو اس لیے آپ جو ہے اس چیز کو چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں، تو یہ پھر آپ کی اپنی سوچ ہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں. آپ لوگوں نے کہا آرٹیفیشیل فلاورز ہٹا دو، میں نے آپ کی بات مان لی نا. میں نے کہا ہاں واقعی کچے کچے لگ رہے تھے، تو میں نے وہ ہٹائے. ابھی میں اور ہٹاؤں گی، ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا. آپ کو پتہ ہے نا جانے کا ٹائم، وہاں پہ ٹائم نہیں ملا. انشاءاللہ جب میں جاؤں گی تو میں نے اپنے صاحب کو بول دیا کہ مجھے منی پلانٹ چاہیے، مجھے گرین پلانٹس چاہیے اصلی والے، اور مجھے لا کے دیں. میں نے بھر دینا ہے انشاءاللہ گھر. اب سردیوں میں ویسے مر جانے ہیں، دسمبر جنوری ایسے ہو جاتے ہیں پودے. اینی وے، تو پلیز اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، محبت کریں، پیار کریں، دل کو کشادہ کریں، اور نہ برائیاں کریں. ایک دوسرے کی بری بات ہوتی ہے. تو کل کریں گے سسرال کی بات باقی، ٹھیک ہے.